پروگرام میں خوشامدید ناظرین، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کے معروضی سیاسی حالات یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں مل بیٹھے ہیں مستقبل کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے وہ بھی پارلیمان سے باہر، توقع شاید یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی دنگل لگنے کو ہے اپنی وجوہات کی بنیاد پر، شاید موقع نکلے سیاسی تبدیلی کا۔ خان صاحب ذرا معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سلمان تاثیر کے قتل کے اوپر آپ کا میں نے کوئی مفصل بیان ہو سکتا ہے میری نظر سے رہ گیا ہو، واٹ از یور ٹیک؟ کیا ہوا سلمان تاثیر کے ساتھ؟ میں نے بلکہ اس کے اوپر ایک مضمون میں لکھا باہر، کیونکہ باہر کے اخباروں میں بھی بڑا اس میں انٹرسٹ تھا۔ دیکھیں طلعت ہوا کیا ہے، پاکستان کے اندر ایک پولرائزیشن ہو چکی ہے۔ آپ یا اس طرف ہیں، آپ پرو امریکہ ہیں اور اینٹی اسلام ہیں، یا آپ ڈیوائیڈ کے ادھر ہیں، اینٹی امریکہ ہیں اور پرو اسلام ہیں۔ اب اس کے بیچ میں جو سپیس ہے وہ نیرو ہوتی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا شروع میں آہستہ 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 انہوں نے جب طالبان کا ہوا تو اس میں سیکٹیرینزم بھی آ گئی، شیعاز کو اٹیک کرنا شروع ہوا، پھر مسیحوں کو اٹیک کیا، احمدیوں کی مسجد پہ اٹیک ہوا، پھر دیوبندی بریلوی کی ڈیوائیڈ آ گئی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ خودکش حملے غلط ہیں، غیر اسلامی ہیں، ان کو انہوں نے اینٹی اسلام کروا کے مسجدوں میں مارنا شروع کر دیا۔ 3-4 میں امام جانتا ہوں لاہور کے اندر نعیمہ، مسجد نعیمہ میں، ادھر انہوں نے مارا ان کو۔ فرنٹیئر کے اندر اے این پی کو کہ جی کیونکہ آپ پرو امریکن آپ اینٹی اسلام ہیں، اے این پی کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر لشکر بنائے گئے قبائلی علاقے کے اندر کہ جی یہ وہ پرو گورنمنٹ پرو امریکن، ان کے خلاف خودکش حملے جائز ہو گئے اور ان کو خودکش حملے کیے گئے۔ تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ ایک اور نیرو ہو گئی ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہے طلعت کہ جو میں نے حال دیکھا ہے سلمان تاثیر کے اسیسینیشن کے بعد جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں، یہ اور زیادہ سپیس کم ہو جائے گی۔ جاوید غامدی آج ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں، اور وہ جاوید غامدی آپ ان کے ویو سے اگری کریں یا نہ کریں، بہرحال ہیں تو ایک اسلامک اسکالر، وہ اپنے ویوز نہیں پاکستان میں دے سکتے، وہ جا کے ملیشیا میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈویژن ہے کیا پھر؟ یہ ڈویژن ایک امریکہ کے گرد گھومتی ہے، مذہب کے گرد گھومتی ہے، کلاس کے گرد، یہ کیا ڈویژن ہے؟ یہ ہوئی ہے پاکستان میں ریڈیکلائزیشن، اور میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ جب ہم نے کسی اور کی جنگ میں شرکت کی تو اس کے ریپرکشن شروع ہو گئے تھے۔ ایک ڈیوائیڈ آئی جب ہم نے فوج وزیرستان میں بھیجی، ادھر سے وہ 7 ایجنسیز میں پھیل گئی۔ ایک ڈیوائیڈ آئی جب لال مسجد کے اوپر ہوا۔ لال مسجد ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کے اندر 2 ایلیمنٹس تھے، کیونکہ وہ ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، وہ بنیاد پرست تھے، وہ سمجھتے تھے اسلام خطرے میں ہے، اس لیے وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے نا، وہ عورتیں جا رہی تھی ویڈیو شاپس کو اٹیک کر رہی تھی، اسلام خطرے میں ہے۔ اس کو کبھی ہمیں اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کر کے وہاں ہوا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ایک دم پھیل گئی تو ویسے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ آپ 100 طریقے تھے، میرا مطلب میں اگر ہوتا پہلے تو شروع میں ہی اس کو ہینڈل کر لے، اس کو چلنے نہ دیتا، پھر میں بجلی بند کر دیتا، پانی بند کر دیتا، انتظار کرتا واپس آنے میں۔ پھر اگر نہیں تھا تو چودھری شجاعت نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نے جا کے ان کو کہہ دیا تھا، وہ تیار ہو گئے تھے باہر نکلنے کے لیے۔ بعد از واقع تو خان صاحب کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اصل معاملہ تو یہ تھا اس کو انڈورسمنٹ تھی، ساتھ تھی۔ میں اس آپریشن کو انڈورس نہیں کرتا، میری بڑی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر، لیکن بعد از واقعہ تو پھر ساری کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں کیا۔ میں نے تو خیر تھرو آؤٹ اس کو بوس کیا، میں اپنی بات کر سکتا کم ٹو دس، لیکن جو قادری کا ایکشن ہے وہ تو نہ طالبان کے حوالے سے تھا، نہ وہ امریکہ کے انوالومنٹ کے حوالے سے تھا، وہ تو یہ تھا جی کہ قانون کو، بلاسفیمی لا کو تبدیل کرنے سے متعلق جو بیان دیا گیا مبینہ طور پہ، وہ کیوں دیا گیا؟ اس کا تو ان معاملات سے تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو ہے بھی بریلوی۔ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن شروع ہوئی ہے، اسلام کفر کی جنگ ہے آج، یہ ایک تصور آ گیا پاکستان میں، یہ شروع تب سے ہوئی ہے۔ یہ انسیڈنٹ ہوتا 2004 سے پہلے جب ہم نے فوجیں نہیں گئی تھی، یا 9/11 سے پہلے ہوتا، ٹھیک، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی نے اخبار میں بھی شاید تھوڑا سا اس کا نہ آ جاتا۔ آج جو حالات بدل گئے ہیں، دیکھیں نا، آپ کوئی کسی کو مار دیں یہ کہنے پہ کہ جی خودکش حملے غیر اسلامی ہیں، اس کے اوپر 3 بڑے بڑے اماموں کو مار دیا ہے۔ یہ پہلے تو نہیں تھا،
اسی طرح جو طلعت آپ اگر اس کو اور آگے چلے جائیں، جامعہ غامدی ان کے ویوز کب سے تھے؟ وہ کیوں چھوڑ کے بھاگ گئے 3 سال پہلے ملیشیا؟ تو اس کا مطلب کہ ایک ٹالرنس لیول کم ہوتے گئے ہیں، معاشرہ پولرائز ہوتا گیا ہے۔ مجھے خطرہ یہ ہے طلعت کہ یہ اور بگڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے رہیں اور کہیں جی ہاں، اور کنڈیم کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود ہی جج جوری ایکسیکیوشنر بن جائیں، لیکن اس کی بیسس جو ہے، جڑ جو ہے، وہ جب تک ہم امریکہ کی جنگ سے نہیں نکلیں گے، یہ ہم پولرائزیشن ہمارے ملک میں بڑھتی رہے گی، کیونکہ آپ یا اس ڈیوائیڈ پہ آ جائیں گے یا آپ ادھر آ جائیں گے، اور یہ اسی کا کڑی ہے، یعنی کہ یہ جو ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے یہ اسی پہ بڑھ رہی ہے۔ میں صرف ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ باہر کے ملک میں جو مسلمان اس وقت ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہا ہے۔ اب اس میں مجھے فیصل شہزاد کا بتائیں کہ وہ کوئی دینی حلقے سے تو نہیں لگتا تھا، اس نے جا کے جو بم اٹیک کیا ہے اور اس نے کیا کھڑے ہو کے کہا ہے کہ آپ ہمارے عورتیں بچے مار رہے ہیں تو ہم آپ کو ماریں گے۔ یہی مینٹیلٹی پھیلتی جا رہی ہے، یہ خود کش حملے We need to address this. Let's take a break, ناظرین۔ تو پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کے لیے خطرناک ہے، تو کیا کریں ان حالات کے اندر؟ سوشل ایجنڈا ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔